بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، آج کی مناسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی مناسبت ہے۔ معراج کے حوالے سے پیغمبر اسلام کے متعلق دو تاریخیں بیان کی گئی ہیں تاریخ کے اندر، ایک 16 رمضان المبارک اور ایک تاریخ 27 رجب المرجب کی تاریخ ہے۔ 16 رمضان المبارک کے متعلق بھی پیغمبر اسلام کی معراج مذکور ہوئی ہے روایات کے اندر، اور معراج کا تذکرہ قرآن مجید کی دو صورتوں کے اندر ہوا ہے۔ ایک صورت اسراء کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور صورت والنجم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے اندر دو اہم نقطے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ فضائل اور مناقب کا واقعہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اپنی بزرگی بیان کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کو اللہ کے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ اور مسجد حرام سے مراد بھی پھر اختلاف ہے کہ کیا مسجد حرام مراد ہے، یا حرم مراد ہے، یا شعب ابی طالب مراد ہے، یا ام ہانی جو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں، ان کا گھر مراد ہے کیونکہ وہ بھی حرم کے اندر ہے۔ اس حوالے سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پیغمبر اسلام کے ساتھ جو گفتگو کی گئی ہے اس کے اندر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی فضائل موجود ہیں، ابو طالب کے گھرانے کے فضائل موجود ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے اندر۔ یہ تو ایک جہت ہو گئی کہ معراج کے اندر فضائل اور مناقب بھرپور ہیں۔ دوسری جہت یہ ہے کہ معراج کے اندر ایک ہمارے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے، اور اخلاقی نقطہ بھی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ عبد کا لفظ انتخاب کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کے اندر ہی معراج ہے۔ اگر کوئی انسان بندگی کو اختیار کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، تو اللہ کی ذات اسے عزتوں سے نوازتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا بھی مشہور شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں دیا جانے والا سجدہ انسان کو بہت ہی زیادہ معراج اور بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ماہ رمضان المبارک سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔